يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رات کو شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے لیے جو ذات وحدہ لا شریک ہے. لا مثل لا مثال ہے. وقت کافی گزر چکا ہے. نعتخوان بھی اپنے اپنے نعتیں سنا کر پیسے لے کر گھروں میں جا چکے ہیں اور جا کے انجوائے کر رہے ہیں. قرآن حضرات بھی اپنی اپنی تلاوت کر کے اور جو طے شدہ رقم تھی اسے جیب میں ڈالتے ہوئے گنتے ہوئے وہ بھی اپنے گھروں میں جا چکے ہوں گے. اور ہمیں وقت دیا ہے جب آدھے لوگ سونے کا وقت ہوتا ہے. جب لوگوں نے سونا ہوتا ہے تو پھر خطیب صاحب کو وقت دے دیا جاتا ہے. لیکن خطیب صاحب آپ بھی اپنے پیسے پورے کر لیجیے نا. لیکن اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, وقت جتنا کم ہو اتنی محفل بہترین ہوتی ہے. خیر آگے وقت بہت گزر چکا ہے. ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. میں نے سورہ جن کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جو ہے مکہ کے اندر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا. تو جنات جب گزر رہے تھے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جب سماعت فرمائی تو جنات کو تلاوت سن کر یہ تلاوت ان کے دلوں میں بھانا شروع ہو گئی اور ساری جماعت جنات کی کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی تلاوت سننا شروع ہو گئی. جب آپ علیہ السلام تلاوت کر کے آپ فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین نے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی جماعت یہاں سے گزر کر جا رہی تھی. جب انہوں نے آپ کی خوبصورت تلاوت کو سنا تو تلاوت کو سننے کے بعد جنات جو تھے وہ سارے جنات عیسائی اور یہودی مذہب پر ایمان لانے والے تھے. وہ سارے جنات یہودی اور عیسائی تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے تھے. لیکن جب جنات نے قرآن سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنات نے جب قرآن سنا حضور کی علیہ السلام کی تلاوت پاک سے کلام سنا تو کلام سن کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے بڑا ایک عجیب و غریب قرآن سنا. کیسا تھا؟ عجیب و غریب قرآن سنا. یہدی الی الرشد وہ قرآن ایسا تھا جو رہنمائی کرتا تھا ہدایت کی طرف. فآمنا بھی ہم سارے اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کتنی مرتبہ قرآن سنا؟ ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ قرآن سنا. ایک مرتبہ. تو ایک مرتبہ قرآن سننے کے ساتھ وہ کہنے لگے یہ قرآن بڑا عجیب و غریب ہے. اسی وقت اپنا عقیدہ چھوڑا, یہودیت چھوڑی,
عیسائیت چھوڑی اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک دفعہ قرآن سنا تو یہودیت چھوڑ کر، عیسائیت چھوڑ کر ساری جنات کے کیا ہو گیا تھی؟ مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے، ہم صبح و شام قرآن سنتے ہیں، تراویحوں میں قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن سنتے ساتھ سب سے فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات نے کہا کہ یہ قرآن پر ہم ایمان لائے، ایمان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی قرآن کی سب سے پہلی جو دعوت تھی، قرآن کی سب سے پہلے قرآن کے اوپر ایمان لانا، وہ سب سے پہلے توحید کی بات کرتا ہے کہ جنات نے کہا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک، رب کے ساتھ کسی کو سجدہ، جب مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ جھکیں گے تو کس کے سامنے جھکیں گے؟ سجدہ کریں گے تو کس کے سامنے کریں گے؟ قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ، ستاروں کو سجدہ، آگ کو سجدہ، درختوں کو سجدہ نہیں کرنا، بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنات نے کہا دوسرا ہمارا عقیدہ کون سا؟ دیکھیں قرآن کیسے، یہ سارے جنات کون تھے بھائی؟ عیسائی۔ کون تھے؟ عیسائی تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آج کے بعد کبھی اللہ کے ساتھ شریک۔ دوسرا عقیدہ ان کا کیا تھا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنات کہنے لگے آج تک ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہم نے اوروں کو اللہ کی اولادیں قرار دیا، آج دوسرا عقیدہ قرآن سن کے ہمارا یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب جو ہے وہ بلند و بالا ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارا رب وہ ہے جس رب کے بارے میں آج تک ہم نے یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم یہودی یہ کہتے رہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے مشرک یہ کہتے رہے کہ مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو آج جنات نے جب قرآن سنا تو کہہ دیا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب جو ہے وہ بلند و بالا ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ نے کوئی اپنی بیوی نہیں بنائی، جب بیوی نہیں ہے تو ولا ولدا، اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ جنات نے دوسرا اپنا عقیدہ کون سا ٹھیک کیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کئی لوگوں نے اپنے بچے کا نام رکھا تھا پیرا دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اے بیٹا سانو پیرا نے دیتا ہے۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ تو جنات نے ایک ہی مرتبہ پر ایسا قرآن سنا تو دو عقیدے، پہلا عقیدہ کیا کیا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ آج تک ہم یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن سنا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کی، کسی کو اللہ نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ خود جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابری والا نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہم قرآن سنتے ہیں صبح شام، لیکن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اے
ایسی مسجد دیکھو ایجا کاری لبو جڑا آدھے گھنٹے کی تراویح سنا دیتا ہے. جب ہم آدھے گھنٹے والا قرآن سننے والا قاری ڈھونڈیں گے نا تو پھر قرآن اثر نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے کیسے کلام پڑھا ہوگا, کیسے تلاوت کی ہوگی کہ جنات نے ایک مرتبہ کیا سنا, تلاوت کو سنا, اسی وقت اپنی یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام پر کیا لیا, ایمان ہے, اور سارے عقیدے ختم کر کے اور آگے بڑی خوبصورت بات کی جنات, یہ سارا جنات کا کلام ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. جنات نے کہا آج تک تے ساڈے بیوقوف لوکاں نے یہی کیا کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی بیٹی ہے. آج میں سمجھ آیا کہ سب تو بڑے بیوقوف وہ بھی تھے مسلمانوں. آج ساڈے دلوں میں قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ اسی قرآن کو ذوق و شوق کر نہیں سکتے. جن جدوں گزر رہے سی تو جنہوں نے کیا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, آج بڑا عجیب و غریب قرآن ہے. تو جنات جتنی دیر تک حضور تلاوت کرتے رہے ایک جن بھی ذرہ برابر بھی وہاں پر نہیں پڑے. اور جب حضور نے تلاوت ختم کی تو سارے جنات کی جماعت کیا ہو چکی تھی, کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی, اور پھر اپنے گروہوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. تو پھر جنات کا آسمان پر جانا بھی کیا ہو گیا, بند ہو گیا. پہلے جنات آسمان کے کناروں پر کرتے تھے, تو جنات جو تھے وہ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ ایک دم سے جنات کا آسمان پر جانا بند ہو گیا. وہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا کیسے بند ہو گیا. پھر جب انہوں نے حضور کا یہ کلام سنا نا تو جنات سمجھ گئے کہ یہ وہ قرآن ہے اللہ کا جو آج اترا ہے, نازل ہوا ہے. اسی قرآن کی وجہ سے اب جنات کا آسمان پر جانا بھی کیا ہو گیا, بند ہو گیا. اس لیے کہ یہ جن آسمان پر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے, آ کے جھوٹ بولتے تھے, جادوگروں کے پاس آتے تھے, کاہنوں کے پاس آتے تھے, اور فرشتوں کی اکا دکا بات سن کے اپنے جادوگروں کو بتاتے تھے بھئی یہ کام ہوگا. لوگ جادوگر کی بات سنتے تھے, کہتے ہاں واقعی جادوگر نے صحیح ہے. حالانکہ یہ جنات کیا کرتے تھے, آسمان پر جا کر فرشتوں کی بات سن لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو جنات اوپر جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو مارتے تھے, کوئی زخمی ہوتے تھے, کوئی مر جاتے تھے. تو یہ بڑے حیران تھے کہ ہمیشہ سے ہم آسمان تک جاتے تھے, آج کیوں جانا بند ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس قرآن جو ہے وہ اتارنا شروع کر دیا تھا کہ اب لوگوں کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. اب قرآن آ گیا, اب تم لوگوں کو جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت, کافروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ قرآن آ گیا ہے, اس قرآن کو پڑھتے جاؤ, ہدایت پاتے جاؤ. مسلمانوں آج تو بعد ایک عزم کر لو کہ جب بھی قرآن پڑھیں گے زور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا ہے شور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس جگہ پر تراویح ادا کریں گے جہاں پر قاری صاحب بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ کیا کریں گے, تلاوت کریں گے. میں بہت شکریہ کرتا ہوں نجید محفل کا جناب قاری محمد عاقب صاحب سے, جنہوں نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا. میں انتہائی مشکور ہوں. اللہ پاک نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور جن حضرات نے بھی تلاوت کی ہے اللہ ان کو بڑا قاری بنائے. جن حضرات نے نعت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا نعتمند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.